اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قد افلح میں یا سورہ اعلی میں ارشاد فرمایا کہ تحقیق وہ شخص کامیاب ہو گیا کہ جو اپنے آپ کو پاکیزہ رکھے. جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کے نام کو اس نے ذکر کیا اور پھر نماز پڑھی، وہ کامیاب ہو گیا. تو ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر پھر نماز شروع کر دیں، تو یہ اس آیت پہ عمل ہے. اب وہ مومن کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھا. کن چیزوں سے پاکیزہ؟ ان تمام چیزوں سے جن سے پاک رہنے کا حکم ہے. ظاہری ناپاکی، اخلاقی ناپاکی، نظریات اور عقائد کی ناپاکی. یہی تو وجہ ہے کہ کافروں کو ناپاک قرار دیا گیا. ظاہر میں تو وہ بڑے صاف ستھرے ہیں، ظاہر میں تو وہ بڑی اچھی خوشبوئیں لگا رہے ہیں، لباس زیب تن کیے ہوئے، میک اپ کا زمانہ ہے، بڑے خوبصورت بنے ہوئے. سرجری کا زمانہ ہے، اپنے حساب سے جو چاہتے ہیں اپنے چہروں پر، اپنے اعضاء پر تبدیلی کروا رہے ہیں کہ خوبصورت بنے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے ایمان والو جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، وہ نجس ہیں. فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے اور یہ اتری ہے تقریباً 9 ہجری میں. تو اس وقت سے حکم دیا گیا کہ آئندہ ان میں سے کوئی بھی ناپاک شخص بیت اللہ شریف کے قریب نہ آئے، حرم میں داخل نہ ہو. حرم مکہ میں کسی بھی غیر مسلم کو اس کی نجاست کی وجہ سے داخلہ منع. حرم کیوں بنا؟ تو ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز بارگاہ الہی میں دعا مانگی کہ اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کی دعا پر تو نے مکہ مکرمہ کو حرم قرار دیا، اللہ مدینہ پاک کو میری وجہ سے حرم بنا دے. مدینہ پاک کو میری وجہ سے حرم بنا دے. تو حضرت ابراہیم کی وجہ سے حرم مکہ بنا، بیت اللہ شریف کے علاوہ حدود قائم ہوئی، اور حضور کی وجہ سے مدینہ منورہ کی حدود قائم ہوئی جسے حرم مدینہ کہا جاتا. ادھر قرآن نے کہا کہ جو شخص بھی حرم میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا. من دخلہ کان آمنا، جو حرم میں داخل ہو وہ امن میں آ جائے گا. قدرت نے اتنا اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس لگایا کہ کوئی شکاری شکار کرتے ہوئے جانور حرم میں داخل ہوتا ہے تو شکار چھوڑ دیتا. کسی غیر مسلم کو وہاں پہ مارنے کی اجازت نہیں. اگر کوئی ایسی صورتحال ہے، کوئی داخل ہو گیا ہے، اس کے باوجود اسے وہاں مارنے کی اجازت نہیں. کسی کو سزا دینی ہے، اسے حرم میں اجازت نہیں. حرم سے باہر لے جاؤ پھر سزا دو. اور حرم مدینہ کی کیفیت امن کی جگہ، فرمایا جب قرب قیامت ہوگا، قیامت کے قریبی حالات اور وقت ہوں گے، جب ہر جگہ افراتفری ہوگی،
تو ایمان سمٹ کر مدینے میں آ جائے گا. جہاں دجال اپنی فتنہ سامانی پوری دنیا میں کر رہا ہوگا، لیکن جب حدود مدینہ آئے گا، حرم مدینہ کی حد آئے گی، تو پھر دجال اس میں داخل نہ ہو سکے گا. وہاں ایمان محفوظ رہے گا. تو وہ بھی حرم ہے، یہ بھی حرم ہے. تو کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھا، ایمان کے اعتبار سے، ظاہر اور باطن اخلاقی خرابیوں سے، اور پھر وہ اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھے تو وہ کامیاب ہو گئے. آج حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر اور ان کی مجلس یقیناً تمام ہی صوفیاء کرام اور خصوصاً ان اولیاء کرام کے سربراہ ہمارے اور آپ کے مرشد گرامی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی آیت کے مصداق ہیں کہ انہوں نے بھی تمام تر خرابیوں کو دور کیا، اپنے رب کی خوب عبادت کی، نہ صرف اپنے آپ کو ناپاکیوں سے بچایا بلکہ کئی ناپاک لوگوں کو پاک کرنے کا سبب بنے. چنانچہ آپ کی مجلس میں مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی آیا کرتے تھے. آپ کا درس سنتے تھے بغداد شریف میں، قرب و جوار کے لوگ آیا کرتے تھے، اور آپ کے درس کا اس قدر اثر تھا کہ اگر گناہگار ہوتے مسلمان تو توبہ کر لیا کرتے، اور کافر ہوتے تو مسلمان ہو جایا کرتے. 5000 سے زائد لوگ آپ کے ہاتھ پر بغداد شریف کے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور لاکھوں جو بھٹکے ہوئے تھے اللہ نے آپ کے ہاتھ پر انہیں درست کی اور اصلاح عطا فرمائی. عام عوام الناس نہیں آپ کی مجلس میں بیٹھتی بلکہ علماء آپ کی مجلس میں بیٹھا کرتے، اور اس قدر کثیر تعداد میں کہ پرانے زمانے میں تحریر کرنے کے لیے دوات اور لکڑی کے قلم استعمال ہوتے تھے. تو دوات کی جو یعنی امپورٹ ہے، جو برتن ہے یا جو اس کی بوتل ہے، اس کی تعداد بیان کی گئی کہ وہ 400 بوتلیں رکھی جاتی تھی جس میں سے علماء اپنے قلم کو ڈبو کر تحریر کیا کرتے. تو اب ایک بوتل میں ایک قلم تو نہیں، کئی قلم جا سکتے ہیں. انہوں نے لگایا پھر لکھ لیا، انہوں نے لگایا انہوں نے لکھ لیا. تو یعنی سینکڑوں لوگ، سینکڑوں علماء آپ کی مجلس میں بیٹھ کر آپ کے درس کو سنا کرتے تھے، اپنی اصلاح لیا کرتے تھے. تو کامیاب ہو گیا وہ جو خود پاکیزہ رہا اور اپنے رب کی عبادت کرتا رہا. آپ رحمہ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی اپنے کئی ایک درس و بیان میں. کچھ کلمات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ترجمہ پیش کر رہا ہوں تاکہ سمجھنا آسان ہو. آپ نے فرمایا پہلے علم پڑھ، اس کے بعد گوشہ نشینی اختیار کر. پہلے علم شریعت پڑھ، حاصل کر، تجھے پتا ہو کہ اللہ کے فرائض کیا ہیں، اللہ کی حرام کردہ چیزیں کیا ہیں، کن چیزوں کے کرنے کا حکم ہے، کن چیزوں کے نہ کرنے کا حکم ہے. پہلے شریعت کا علم حاصل کر، پھر گوشہ نشینی اختیار کر. جو شخص علم کے بغیر عبادت الہی میں مشغول ہو جاتا ہے، اس کے جملہ کام سدھرنے کے بجائے زیادہ تر بگڑ جاتے. علم کے حاصل کرنے کے بغیر جو عبادت میں مصروف ہو جائے اس کے کام بگڑنے کے زیادہ
اور संवरने के ज्यादा बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। क्यों? इल्म आपको बताएगा कि अमल किससे सही होगा, किससे सही नहीं होगा, कौन से फराइज हैं, कौन से फराइज नहीं है। इल्म आपको बताएगा कि इबादत को सिर्फ और सिर्फ रज़ाए इलाही के लिए करना है, दिखावे के लिए नहीं करना है। इल्म शरीयत बताएगा कि कौन सी चीज किस वक्त करने से दुरुस्त करार पाएगी। अब एक शख्स है, वो शौक में है इबादत में कि जनाबे वाला मैं तो फजर में बिल्कुल हशाश बशाश हूं, अच्छी रात को नींद आ गई है, मैं 2 रकात फजर नहीं पढ़ूंगा, आज मैं 6 पढ़ूंगा। तो इल्म शरीयत उसे बताएगा कि ये तेरी मिजाज पर नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म पर है। बहुत अहम है। इसकी मिसाल दे दूं कि इस्लाम हमारे मिजाज के मुताबिक नहीं, यानी हमारे मिजाज के ताबेदार नहीं, बल्कि हमारे मिजाज को उसके ताबेदार होना होगा। अभी मीठी ईद गुजरी तो बहुत सारे लोगों ने पहले से पेशन गोइयां की कि भाई चांद नजर आ जाएगा नहीं आएगा, लेकिन क्या रुयत का हुक्म पहले से पेशन गोई पर दिया जा सकता है या आंखों से देखना जरूरी होगा? आंखों से देखना जरूरी होगा। क्यों? क्योंकि हुजूर ने फरमाया है कि जब तुम देखो तो रोजा रखो और जब देखो तो इफ्तार कर लो, यानी रोजा छोड़ दो और ईद कर लो। जब देखो, इसमें पेशन गोई का तस्करा नहीं। हो सकता है कि पेशन गोई दुरुस्त ना हो सकता है मतला अबर आलूद हो। इसकी मिसाल कल का दिन है, पूरे शहर में महकमा मौसमियात की पेशन गोई वायरल थी, खूब तूफान आने वाला है, बारिश आने वाली है, रात 1 बजे से शुरू हो जाएगी, सुबह तक चलेगी। लेकिन अल्लाह का हुक्म, वो हवा फिर गई, वो बारिश गई, ये पेशन गोई धरी की धरी रह गई। अल्लाह कादिर मुतलक है। दूसरी बात, हमने और आपने सदकातुल फितर दिया। सदकातुल फितर अगर अरब के माहौल में जरा गौर करें तो वहां खजूरें ज्यादा होती हैं, गंदम नहीं होता, क्योंकि रेगिस्तानी एरिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सदकातुल फितर के बारे में 3-4 ऑप्शन दिए कि अगर तुम किशमिश चाहो तो दे सकते हो, खजूर चाहो तो दे सकते हो, जो चाहो तो दे सकते हो, गंदम दे सकते हो। तो जो 3 अशिया हैं, किशमिश है यानी अंगूर, वो सुखा लिया जाता, वहां आराम से मिलता था, लोग शराबे बना के पीते थे, इतना कसरत से था, उसका रस निकाल के शराब बना के पी रहे। अंगूर बहुत थे, खजूर बहुत, जो जानवरों के लिए बहुत। फरमाया है कि अगर तुम इसके जरिए सदकातुल फितर किसी गरीब को देना चाहते हो तो तुम्हें एक सा, एक बर्तन भर के देना पड़ेगा। एक बर्तन था, पैमाना था, जिसको बाद में तोल के हिसाब से जब देखा गया कि ये कितना इसमें तोल और वजन आ जाता है, तो उसमें था 4.5 किलो। वरना उस जमाने में एक बर्तन था, एक पैमाना था जो मारूफ था मार्केटों में, उसी के जरिए लिया जाता था, उसी के जरिए दिया जाता। लेकिन जब गंदम की बारी आई तो गंदम वहां नहीं था, तो लोगों को महंगा मिलता था, तो उन्होंने आधा कर दिया कि निफ्सा दो। अब उस इलाके को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मिजाज के मुताबिक हुक्म दिया। अब अगर हम इसको ओपन रखें तो हमारे पाकिस्तान में अपोजिट सूरत है। हमारे यहां किशमिश महंगी है, जौ महंगा है, खजूरें महंगी है, गन्ना सस्ता है। तो होना तो ये चाहिए था कि यहां पे जो महंगी चीज हो उसका हुक्म हो, लेकिन लाजिम नहीं है। अगर कोई गंदम से भी देना चाहता है तो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने जो हुक्म दे दिया, किसी और को तब्दील करने की इजाजत नहीं है। जो आपने फरमा दिया
وہ آپ کی حیثیت بطور شارع کے ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تمام فرامین یا شریعت کے احکام یہ ہمارے مزاج کے تابع نہیں بلکہ ہمارا مزاج اس کے تابع ہوگا. تو آپ یہ فرما رہے ہیں سیدی غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کہ پہلے علم شریعت اختیار کرو، اس کے بعد گوشہ نشینی اختیار کرو، پھر عبادت میں مشغول ہو. کہ کئی مرتبہ بغیر علم کے جب انسان عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے تو بجائے سنورنے کے بگڑنے میں چلا جاتا ہے. آپ کی خود اپنی کیفیت کیا تھی؟ آپ پیدا تو ہوئے جیلان جو کہ بغداد سے دور علاقہ تھا. پھر آپ علم شریعت حاصل کرنے کے لیے بغداد آئے. پھر آپ نے یہاں پہ حفظ قرآن کیا، پڑھا، استادوں کے سامنے بیٹھے. اس کے بعد آپ نے علم شریعت حاصل کیا جس کو ہم عالم کورس کہتے ہیں. اس زمانے میں تو ٹائم لیمٹ مختصر ہوتی جا رہی ہے، 3 سال 4 سال کا کورس، عام طور پہ مدارس میں 8 سال کا کورس. لیکن اگر اس سے پیچھے چلے جائیں تو 16 سال کا کورس ہوا کرتا تھا. اور اس سے پیچھے چلے جائیں تو بزرگوں کے یہاں یہ ملتا ہے کہ ابتدائی تعلیم تو لیا کرتے تھے، پھر باقاعدہ اپنی زندگی کا ایک وافر حصہ کسی ایک فن میں مہارت کے لیے لگا دیا کرتے تھے، پوری زندگی. جیسے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں یا صحاح کے جو ائمہ ہیں، مؤلفین ہیں، اگر ان کے دیکھیں زندگی کے معمولات تو پتہ چلتا ہے انہوں نے ابتداً کچھ چیزیں جو مجموعی تھی، جنرل تھی، وہ سیکھنے کے بعد ایک علم پہ فوکس کیا. فقہا تھے، انہوں نے ایک علم پہ فوکس کیا اور وہ اسی میں مہارت حاصل کرتے گئے. حتیٰ کہ جو کتابیں علوم اور فنون کی ہیں، جیسے عربی گرامر کے اندر نام آتا ہے نحو، علم نحو، تو امام النحو امام خلیل، امام الصرف امام سید ریح، اور اس طرح کئی بزرگوں کے نام آتے ہیں جنہوں نے پوری زندگی ایک علم پہ لگا دی، اسپیشلٹی حاصل کی، جیسے ہمارے یہاں بھی چلتا ہے. میٹرک تک جائیں گے تو مجموعی علم حاصل کریں گے، سائنس پڑھ رہے ہیں، سارے مجموعی علم پڑھ رہے ہیں. پھر آپ اور آگے بڑھیں گے تو پھر کسی ایک ٹاپک کو مین کور ٹاپک جو ہوگا اس کو لیں گے. اس کے بعد پھر اسی پہ آگے گریجویٹ، اور اسی پہ پھر ایم ایس، اور اسی پر پی ایچ ڈی. انسان اپنے ایک فوکس کر کے آگے چلتا رہتا ہے. یہی صورتحال علم دین کی بھی تھی. تو حضرت والا نے علم دین مجموعی حاصل کیا، علم حدیث حاصل کیا، علم فقہ حاصل کیا، اور پھر آپ کی توجہ جو ہے وہ علم کے بعد عملی زندگی کی طرف ڈائیورٹ ہو گئی. آپ اس طرف چل پڑے جس کو تصوف کہا جاتا ہے. اور علم تصوف میں آپ نے کمال حاصل کیا. آپ نے لوگوں کی اصلاح عقائد میں بھی کی، اعمال میں بھی کی. لوگوں کو جو گمراہ ہو رہے تھے، آپ کی کتاب پڑھی ہے غنیۃ الطالبین، کئی فرقوں کا تذکرہ کرتے ہیں، کئی فرقوں کا. کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت کے بنیادی نظریات، اسلام کے بنیادی نظریات سے ہٹ گئے ہیں، یہ ہٹ گئے ہیں، یہ ہٹ گئے ہیں. کچھ 54-55 جو ہے فرقوں کا تذکرہ غنیۃ الطالبین آپ کی کتاب میں موجود ہے. اور پھر خود بتاتے ہیں کہ یہ ہے قرآن و سنت جس سے ہمیں عمل کرنا چاہے. مثلا نظریہ اسلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم جسمانیت سے پاک ہے، لیکن اس زمانے میں ایک فرقہ قائم ہوا مجسمہ. وہ کہنے لگا اللہ کا چہرہ بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، جسم بھی ہے، کرسی پہ وہ بیٹھتا بھی ہے. کیوں؟ آیت میں قرآن میں ہے. حالانکہ خود قرآن کی آیت میں یہ بات موجود ہے کہ یہ آیتیں متشابہات ہیں، ان کا معنی غیر واضح ہے.
اس میں وہ داخل ہوگا جس کے دل میں ٹیڑھا پن ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ اس میں چلے گئے۔ آج کے زمانے میں اہل حدیث حضرات جو ہمارے اس زمانے میں موجود ہیں، وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ کی کرسی عرش پر رکھی ہوئی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ کرسی سے مراد متشابہ ہے، یعنی اللہ کی قدرت، اللہ کا علم، وہ ہر شے پر حاوی ہے۔ ہمارے نزدیک یہ کرسی کا جو لفظ ہے وہ کرسی سے یہ والی کرسی مراد نہیں۔ اس طرح بہت سارے فرقے تھے جو اس زمانے میں بھی تھے، ان کی کچھ کچھ شاخیں نئی شکلوں کے ساتھ آج بھی موجود ہیں۔ آپ نے اصلاح فرمائی کہ ان سے دور رہنا، اس کو اختیار کرنا۔ تو قد افلح من تزکا، جس نے اپنے آپ کو کفر سے، شرک سے، گمراہی سے، بدعقیدگی سے پاکیزہ رکھا، وہی کامیاب ہو گئے۔ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں وہ ایک ہی نظریہ اہل سنت کے تابع۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں اہل سنت کے اندر داخل فرمایا ہے، ہم ان کے ماننے والے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہمارا نظریہ وہی جو ہمارے بڑوں بزرگوں کا ہے، جو کامیاب ہیں، جن کی اللہ کے نزدیک مقبولیت ہے۔ ہم ہر بد عقیدہ سے دور ہیں، بد عقیدگی سے، بد اعمالی سے توبہ کرتے ہیں۔ حضرت والا پھر فرماتے ہیں جو شخص اپنے علم پہ عمل کرتا ہے اللہ اس کے علم کو وسیع کر دیتا ہے، اور علم لدنی جو اسے حاصل نہیں ہوتا اللہ وہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ عطا فرماتا ہے۔ علم لدنی کیا ہے؟ جو سیکھا نہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتا ہے۔ حضرت سیدی غوث پاک علیہ رحمہ جتنا پڑھا، اس کے بعد جو عمل کی زندگی میں داخل ہوئے تو صورتحال یہ ہے کہ پوری رات عبادت میں گزر جاتی۔ اچھا، عبادت کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے، سمجھ جائیے کہ صرف تسبیح پکڑنا، اللہ اللہ کرنا۔ ہر وہ کام جو رضا الہی کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے۔ اگر وہ سو بھی گئے اللہ کی رضا کے لیے کہ صبح تہجد میں اٹھنا ہے تو بھی عبادت ہے۔ اگر انہوں نے حقوق زوجیت ادا کیا یہ بھی اللہ کے حکم پر، تو وہ بھی عبادت ہے کہ آپ کی 49 اولاد تھی، 49 آپ کے بیٹا بیٹیاں تھے، اور کتابوں میں آتا ہے کہ عالم یہ تھا کہ ان تمام کی پیدائش پر اللہ کا شکر بھی ادا کیا، اور پھر کہا کہ یہ اللہ کی امانت ہے، جب چاہے واپس لے لے۔ یعنی اس کو جس طرح ہم یہ سمجھ کر کہ جناب ہمیں اس کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے، اس خیال کے اندر بسا اوقات حرام میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یار اس کو پڑھانا ہے تو رشوت دے کے بھی پڑھاؤ، اس کو جائیداد دے دیے دھوکہ دے کے بھی کرو۔ جیسے میں نے ابھی دعا کی نماز میں، ایک عمرے سے ساتھی آئے تھے ابھی مغرب کے بعد، حضور پانی دے گئے، تو وہی بتا رہے ہیں کہ میرے بھائی کے دوست ہیں، ان کو ڈاکوؤں نے لوٹا، وہ کسی کی پیمنٹ دینے جا رہے تھے، سامان خریدا تھا، وہ پیمنٹ اچھی خاصی تھی، کئی لاکھوں میں، نہ جانے اس نے کیسے جمع کی ہوگی، کیسے کلیکشن کی ہوگی، کس طرح دینے جا رہا ہوگا، اس کی ریکی کر دی، وہ پیسے سب لوٹ کر چلے گئے۔ یہ مال بہرحال ہاتھ سے چلا جائے گا، چاہے ایسے چاہے ویسے چاہے ویسے۔ تو آپ نے اپنی زندگی میں ایک عنوان بتایا کہ جس کے لیے جتنا کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرو، اور جتنا ہے اتنا ہی کر سکتے ہیں، اس سے زائد نہیں کر سکتے۔ تو علم کے مطابق عمل، اور آپ نے وہ کر کے دکھایا کہ ہمیں ایک طریقہ مل گیا کہ اگر ہمیں بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنا ہے تو اپنی نیتوں کو درست کرنا ہوگا، اپنے عملوں کو درست کرنا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہی یہ محفوظ ہے۔ اب دیکھیے، نیکی ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہے، شریعت کے مطابق ہے۔ اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں۔ ایک صحابی بڑے بیمار ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیغام بھیجا گیا کہ آ کے مل لیں، طلب ہے۔ حضور عیادت کے لیے تشریف لے گئے، ملاقات ہوئی،
تو عرض کی کہ حضور آپ گواہ رہیے گا، میرا فلاں مال ہے وہ میں نے سارا اللہ کی راہ کے لیے وقف کر دیا۔ حضور نے فرمایا نہیں، جو تم وصیت کر رہے ہو اور اپنے بیٹا بیٹیوں کو محروم کر رہے ہو یہ درست نہیں، تم اپنی اس وصیت کو کم کرو۔ تمہارے بعد تمہاری اولاد کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلائے اس سے بہتر ہے تم اپنی اولاد کے لیے خود چھوڑ جاؤ، لیکن منع بھی نہیں کر رہے کہ تم یہ کام نیکی کا کیوں کر رہے ہو۔ دیکھیے مزاج سمجھیے۔ اب انہوں نے کہا آدھا، حضور نے فرمایا اور کم کرو۔ انہوں نے کہا جی 3 حصوں میں سے ایک حصہ، حضور نے فرمایا ٹھیک، 2 حصے تمہارے آل اولاد کے لیے ہوں گے اور ایک حصہ تم وقف للہ کر دو۔ اصلاح فرما دی، یہ رول بن گیا کہ اگر کوئی کسی کے لیے وصیت کرنا چاہتا ہے تو 1/3 میں اس کی وصیت نافذ العمل ہوگی، باقی جو 2/3 ہوگا حصہ وہ اس کے ورثاء کے لیے اللہ کی طرف سے مقرر ہوگا۔ جیسے میں نے نماز کا تذکرہ کیا، ہمارے مزاج پر نہیں، ہاں نفل میں اجازت ہے، 2 کے بجائے 4 پڑھو، 4 کے بجائے 6 پڑھو، 6 کے بجائے 8 پڑھو، نفل میں اجازت ہے کہ 2 کے بجائے 10 دو، لیکن اپنی کل مالیت میں اتنا نہ کرو کہ اپنے آل اولاد کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے ورثاء کو محروم کر جاؤ، یہ درست نہیں ہے۔ تو آج حضرت سید غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک اہم حصہ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے مزاج کو علم شریعت کے تابع کرو۔ پہلے علم حاصل کرو، علم حاصل کرنے کی بڑی فضیلت ہے، بہت زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا اس میں آیت یہ موجود، درود پر قل اللہم صلی کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جو تم میں سے اہل علم ہیں اور جو تم میں سے اہل ایمان ہیں اللہ سب کے درجوں کو بڑھائے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں یہ بات فرماتے ہیں کہ جو شخص اہل ایمان میں علم والا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے درجوں فضیلت عطا فرمائے گا۔ کسی پر رشک کرنا، اس جیسا ہونا، اس کی طلب کرنا شریعت نے پسند نہیں کیا، جو ملا ہے اس پہ قناعت کرو، لیکن 2 بندوں کے حوالے سے فرمایا کہ تم نیت کر سکتے ہو یا اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے کہ میں یہ کام کر سکوں۔ فرمایا وہ ہے اہل علم۔ کسی اہل علم کو دیکھو تو یہ تمنا کرنا تمہارا جائز ہے کہ مولا مجھے بھی ایسا بنا دے کہ میں علم جو تو نے مجھے دیا ہے میں اس کے ذریعے لوگوں کو سیراب کرتا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا وہ ہے کہ مال کی طلب نہیں، بلکہ مالدار جب اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہو تو اسے دیکھ کر یہ طلب کی جا سکتی ہے اللہ اگر مجھے بھی مل جائے تو میں اس سے بڑھ کر تیری راہ میں خرچ کروں۔ مال کی حسب نہیں بلکہ خرچ کرنے کی طلب، اس طرح کی نیت کرنا جائز ہے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں دعا بھی ارشاد فرمائی کہ یہ دعا بھی مانگا کرو، آپ بھی مانگ لیجئے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں، تو مجھے عطا فرما، مجھے پاکیزہ رزق عطا فرما اور مجھے مقبول عمل عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔